محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آیا جس وقت سینوں میں وہ تدفین کے بعد روک کرتے تھے یہی عابد مضطر فریاد، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، دادی زہرا کی پامال تھی دعا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، میں نے چاہا کہ میت کو یکجا رہے اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے، پتھروں سے نہیں انہوں نے مارا انہیں ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے، ایک بازو بھی ان کا سلامت تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، اپنی حالت کروں کہ اس طرح سے بیاں، ایک منظر پہ میری بندی ہیج کیا، پہلوؤں پر نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پس لیا، یوں شکستہ تلاشا سنبھلتا نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، میرا باتے صبر سو کا کریے جوان، 6 مہینوں کے اصغر کے جتنا بچا اس کو گھوڑوں نے پامال سے کیا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، دادی زہرا کی پامال تھی دعا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، محمد وعلى محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم
نستعين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. نعرہ صلوات. سلسلہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے. موضوع حضرت حجت بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مختم الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. مولا کی خدمت میں عرض ارادت اور عرض عقیدت کے لیے ایک اور بلند تر صلوات. اب تک کے جو موضوعات ڈسکس ہو چکے ہیں ان میں یہ کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت متعین کرنا جائز نہیں ہے. کسی بھی علامت کو آپ تطبیق نہ دیں کہ اس وقت یہ حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روایت میں ایسا ہے اور اس روایت کا یہ مطلب ہے کہ جو اس وقت ایسے ہو رہا ہے. اس طرح سے تطبیق نہ دیں. کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو چھٹلاؤ. دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ اصل سورسز سے ہے. اگر آپ کسی ایک کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ غیبت نعمانی کو دیکھیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی. اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، اصل کتاب عربی میں، لیکن روایات کے ذریعے سے تقریباً بہت اتھینٹک سورسز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی کہ ائمہ علیہ السلام کیا کچھ کہہ چکے ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں. یہ کتابچہ میں نے لانا تھا مثال کے طور پر بتلانے کے لیے، بہرحال کسی وجہ سے وہ رہ گیا، کہ جس میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض کتابوں میں اس طرح سے لکھا گیا کہ 2023 کی ایک تاریخ دی گئی کہ جس میں امام کا ظہور ہونے والا ہے. وہ 2017 میں لکھا گیا تھا. تو وہ مجھے من باب المثال پیش کرنا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج بھی آپ کو نظر آتی رہیں گی. ان میں سے کسی پہ بھی توجہ نہ دیں. کچھ نہیں معلوم امام علیہ السلام کا جو ظہور کا معاملہ ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وہ کب ہونے والا ہے، 100 سال بعد، 150 سال بعد، 50 سال بعد، 1 سال بعد، 1 دن بعد، نہیں پتا. لیکن امام کے وجود کی برکتیں ہیں، اور اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ خود امام علیہ السلام کے وجود اثر پر ایمان رکھنا یہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے، کہ جو ہمیں جوڑ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہم رسول اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسی خاطر ہے کہ بعض متعصب لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے وجود مطہر کو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے اس طرح سے دکھلائیں کہ جیسے ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے. انہیں کوئی امام حسن علیہ السلام سے نہیں محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں نہ رہے یہ سلسلہ، اس لیے کہ اگر حسین کے بیٹوں میں رہا تو پھر
زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام تک سب کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت حجت وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اور جب امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں تو جب حضرت حجت کو مانا امام تو پھر حسن عسکری کو بھی ماننا ہوگا، اور پھر علی نقی علیہ السلام کو ماننا ہوگا، پورے سلسلے کو ماننا پڑے گا۔ 12ویں کو ماننے کا مطلب ہے کہ غدیر کو ماننا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود آئمہ علیہ السلام کے وجود مطہر کی جو برکتیں ہیں ان میں السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ، جو زیارت جامع کبیرہ میں جو برکت خدا کا مسکن ہے وہ اہل بیت کا خانوادہ ہے، و معادن حکمت اللہ، اور اللہ کی حکمت کا خزانہ جہاں پر معدن، معدن یعنی معدنیات سے نکلا ہے، یہ منرلز۔ ایک مثال دے چکا ہوں لیکن اسے بات کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ کو نمک چاہیے تھا، آپ سپر اسٹور پہ گئے، آپ کو نمک نہیں مل رہا، فرض کیجئے کہ شارٹیج ہے، کہ اصل مارکیٹ پہ جائے، وہاں گئے، وہاں پہ بھی نہیں مل رہا، جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی وہاں تک آپ نے تلاش کر لیا، نہیں مل رہا، کہیں سے آن لائن کوشش کی، نہیں مل رہا، اب آپ پہنچ گئے نمک کی کان میں، وہاں نہیں ہو سکتا کہ نہیں مل رہا۔ اہل بیت اللہ کی حکمت کی کان ہے، یہاں سے ملنا ہی ملنا۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ امام زمان علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ یہاں سے ملنا ہی ملنا ہے اور عطا ہی ہونا ہے، کہ وجود امام زمان علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت آپ کو جوڑتا ہے عقیدہ ولایت سے۔ جی یہ ہے برکت وجود امام زمان علیہ السلام کی۔ برکت کا مطلب ظاہر میں کم، یعنی ظاہر میں قلیل اور خیر میں کثیر۔ یہ نعتینا کل کوثر کا علی ترین مصداق خود۔ آپ توجہ فرمائے گا، ایک بیٹی ہے رسول اللہ کی، ایک بیٹی، کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جہاں نسل سادات نہ ہو، ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجود میں برکت عطا کی ہے، جیسے کہ اس سرزمین پہ برکت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، زراعت نہیں مکہ میں لیکن ہے بابرکت۔ آپ توجہ کیجیے، کچھ نہیں ہوتا وہاں، کوئی زراعت نہیں، لیکن اللہ نے وہاں برکت قرار دی، اس لیے کہ اب دیکھیں یہ آپ کے لیے شرف ہے کہ آپ کا پہلا بھی کعبے سے آیا ہے، آپ کے آخری بھی کعبے سے یہ امام زمان علیہ مولود کعبہ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویسے دیکھیں خلفائے بنی امیہ 28 ہے، خلفائے بنی عباس 37 ہے۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں بنی امیہ کی نسل سے ہوں، 28 خلفاء گزرے اور 37 بنی عباس کے خلفاء گزرے۔ نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہر ایک افتخار کرتا ہے، یہ ہے برکت، یہ وجود امام زمان علیہ السلام کی برکت آج تک جاری و ساری اس طرح سے۔ پھر میں آپ کو ایک مثال دے دوں، خود شیخ صدوق کی بھی جو ولادت ہوئی تھی غیبت صغریٰ میں، ان کے والد تھے ابن باوائے، انہوں نے خط لکھا تھا امام زمان علیہ السلام کو، اس وقت تک یہ ممکن تھا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ سیولد لکا مولود مبارک، ان قریب اللہ تجھے ایک برکت بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ شیخ صدوق بڑے فخر سے کہتے تھے کہ انا ولدت بدعاء الحجہ، میں پھر ایک مل کے سلوا دعا بھیجیں آپ کی دعاؤں کی تو میں حجت کی دعا سے متولد ہوں۔ تو شیخ صدوق اب کیا بابر کی زندگی کے 70 سال کی زندگی ہے، لیکن آج تک کوئی فقیہ بن نہیں سکتا جب تک شیخ صدوق کی کتاب کو نہ پڑھ لے اور ان کی کتابوں سے نہ گزر جائے۔ تو یہ ان کی زندگی کوئی ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اللہ سے خالی طول عمر نہ مانگے، عرض عمر مانگے۔ طول عمر تو شیطان کی بھی ہے، خالی طول عمر ہونا کافی نہیں ہے، اس طول عمر میں برکت کتنی ہے وہ زیادہ اہم ہے۔
تو حضرت حجت کی دعا سے متولد ہوئے تھے خود، کیونکہ موضوع امام زمانہ علیہ السلام اس لیے میں نے ذکر کیا، شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اچھا، برکت کن چیزوں سے چلی جاتی ہے؟ ایک تو پوائنٹ میرا خاص یہ الگ سے موضوع نہیں، لیکن ضمناً یہ بات عرض کر دوں، اور حضرت حجت کے ناصران میں وہ شامل ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کو سبق سمجھے۔ خود روایت میں آیا کہ نماز کو سبق سمجھنے والے کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے۔ تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، تارک الصلاۃ تو کافر ہے، یعنی مکمل نماز نہ پڑھتا ہوں، کبھی بھی نہ پڑھتا ہوں، وہ حدیث میں آیا ہے، مجھ سے نہ پوچھے گا، امام نے فرمایا ہوا ہے۔ اور جو نماز کو سبق سمجھنے والا، یعنی ویسے ہی ہمیشہ ہی تاخیر سے پڑھنے والا، بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سبب جو ہے خفیف کرنے والا نماز کو، اس کے لیے کہا گیا کہ برکت زندگی سے چلی جائے گی۔ اس طرح سے خود زبان کی رعایت نہ کرنے والا، اس کی زندگیوں سے کہا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے ظاہر میں زیادہ بھی ہو لیکن زندگی میں سکون نہیں آتا۔ اب اس میں خود فحش کلامی ہے، غیبت ہے، یہ سب کچھ اس دائرے میں شامل ہے۔ ایک مطلب مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی سیکھنے کے لیے میرے اپنے لیے، آپ گفتگو کریں، ظاہر ہے آپ بھی کہیں نہ کہیں پروفیشنل ورلڈ میں کبھی کوئی لیگل میٹر آ جاتا ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ لیگلی جو ہے نا مجھے ابھی بات کرنا اس پہ الاؤڈ نہیں، یہ والی بات میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ کسی سے سنتے ہیں، کبھی آپ کہتے بھی کسی کو، اچھا سامنے والا بھی اپریشیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے لیے لیگلی ڈسکلوز کرنا الاؤڈ نہیں تو اوکے ٹھیک ہے۔ ہم بات کرتے ہوئے یہ بات لیگلی میرے لیے کہنا الاؤڈ نہیں ہے یہ تو خیال کر لیتے ہیں، یہ جو غیبت میری زبان پر آ رہی ہے لیگلی میرے لیے کہنا الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے لیگل کیا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی جو آسٹریلین لا نے انلیگل کیا ہوا ہے نا وہ میں نہیں کہتا، اللہ کی شریعت نے جو انلیگل کیا ہوا ہے وہ میں بھر بھر کے کہتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے جو انلیگل کیا وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب یہ ہماری آفتوں میں سے ایک آفت ہے کیونکہ اللہ کا نمائندہ بھی سامنے نہیں ہے نا، تو میں نے سمجھ کے رکھا ہوا ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہا۔ مصیبت یہ ہے یہاں پر باقی ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے، باقی ہر جگہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ رپورٹنگ ہو سکتی ہے، میں کہا یار یہ انلیگل ہے میں نہیں کروں گا۔ اچھا یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں کسی مومن کے لیے یہ انلیگل ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے امتحان لینے والا اور حساب لینے والا، ایابکم الیکم وحسابہم علیکم، زیارت جامع کبیرہ، اہل بیت مخلوقات نے آپ کی طرف پلٹنا ہے اور آپ نے ان کا حساب کتاب لینا ہے۔ حساب اللہ لینے والا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اہل بیت لینے والے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے حساب لینے والا، لہذا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے یقین نہیں ہے اس بات پر، یعنی میں اسے اپنے طور پر اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ انشاءاللہ سب تک بات پہنچے کہ شاید مجھے یقین نہیں اس بات پر کہ ایوری منڈے اور ایوری تھرسڈے میرے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں روایت کے مطابق۔ آپ سمجھ جائیے، آپ خود ایک اپنے الارم لگا لیجیے ایک اپنے اوپر کی جو نا منڈے اور تھرسڈے، جیسے ایک پے چیک ہوتا ہے نا ویکلی جو ملتا ہے، تو جب وہ پے چیک ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، وہ جو کریڈٹ ہونے والی ہوتی ہے سیلری، تو میرے ذہن میں ایک فکر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہ کر لیا ہو کہ جو کانٹریکٹ کی وائلیشن ہو تو اس میں کوئی ڈیلے ہو جائے، تو بس یہ منڈے اور تھرسڈے ہمارے اعمال پہنچ رہے امام زمانہ کے پاس، وہاں سے سند مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہ ہے میں تو جو ہے آپ کی، اس لیے اس خاطر جو ہے وہ اہتمام رکھیں۔ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، یہ بات بھی آئی، میں ان ساری باتوں کا خلاصہ کر کے اس میں کچھ اضافہ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام قہر نہیں ہے، امام مہر ہے۔ قہر ہے ان کا ظالموں کے لیے، یہ کل بات ہو چکی ہے اس پر، قہر ہے ان کا ظالموں کے لیے، وہ ظالم کے جو سوائے تلوار کے کسی اور زبان کو سمجھتا ہی نہ ہو، اس کے لیے علی بن ابی طالب کی بھی تلوار ہے، باقی کی علی کی تلوار ہر ایک کے لیے ایسا نہیں تھا۔ کتنے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، مولا علیہ السلام گزر رہے تھے، کسی نے امیر المومنین پر سب و شتم کیا، آگے بڑھتے مولا نے ایک شعر پڑھا کہ خدا کی قسم جانتا ہوں کہ مجھے کہہ رہا تھا لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہہ رہا ہوں، کسی اور کو کہہ رہا ہوں، کہ آگے بڑھ گیا یہ خود آپ خلیفۃ الرحمن سلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضور مکرم کی سیرت پر چلیں گے، امام زمان علیہ السلام صاحب الدعوت النبویہ۔ ایک منافق تھا، حضور کو بہت، حضور کے پیٹ پیچھے بہت برا کہتا تھا۔ جبریل نازل ہوئے، یہ بڑا یونیک واقعہ ہے، کئی لوگ تھے جو حضور کے لیے ایسا کہتے تھے، لیکن جبریل نازل ہوئے، اللہ کے حکم سے کہا کہ اس منافق کو بلائے آپ اور کہیں کہ بھائی تم کیوں کہتے ہو میرے بارے میں ایسا، ورنہ رسول اللہ پوچھتے نہیں تھے کسی سے،
کہ تم کیوں کہہ رہے ہو میرے بارے میں؟ رسول اللہ کائنات کے رسول ہے، انہیں کیا پرواہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے حکم آیا کہ بلا کے ذرا پوچھیں. اس کو بلایا. جب منافق آئے نا رسول اللہ کے سامنے، اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، سورہ توبہ کے نمبر 61 اس کے لیے نازل ہوئی ہے، نوٹ کیجئے گا. اس کو بلایا، کہا کہ تم میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں کہتا. نہیں. اب وہ ایک زبان کا محاورہ ہے کہ دو لوگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان میں سے ایک سنا دو کہ جو منہ پہ جھوٹ بول رہا ہوں اس کے خلاف کچھ نہیں، آپ کیا کہہ لیں گے اس کو؟ کہا نہیں میں تو کہتے ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا. بعد میں آ کے کہنے لگا کہ یہ عجیب رسول ہے مسلمانوں کا کہ جبرائیل آ کے کہے کہ وہ کہتا ہے تو اس پہ بھی مان لیتے ہیں، میں جا کے کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا تو میرے بھی مان لیتے ہیں. صاحب دعوت نبوی امام زمان علیہ السلام اللہ کی جانب سے کہتے ہیں کہ مجھے پیغام آتا ہے، اس پہ بھی مان لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں کہتا میرے بھی مان لیتے ہیں. سورہ توبہ کیا تھا؟ آیت نمبر 61. اللہ اکبر. ارشاد ہوا کہ یہ آیت کا ایک حصہ پڑھتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اوزون ہے، یعنی کان ہے خالی، یعنی جس کی بات سنو سن لیتے ہیں. کان کا مطلب طنز تھا، ایک ایسا چلتا پھرتا کان ہے جو بول تو سن لیتے ہیں. اللہ نے کہا قل اوذون خیر لکم، اگر یہ خالی اس طرح سے بات سن کے نظر انداز کر دے نا تمہارے لیے بہتر ہے. عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے اس وقت، ہماری بات کو سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضرت حجت علیہ السلام انتہائی مطلب مہر رحمت اللہ عالمین کے نمائندے ہیں. البتہ جہاں باہمی حقوق انسانی کا معاملہ آ جائے گا کہ جہاں امام قضاوت کریں گے، وہاں کے لیے روایت ہے کہ پھر امام کسی گواہ کو نہیں دیکھیں گے. امام کی جو کورٹ ہوگی نا اس میں کوئی گواہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. امام اپنے علم امامت سے فیصلہ کر دیں گے، ختم. جہاں باہمی حقوق کا معاملہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر یہ ہوتا نا کہ جناب آپ گواہ لے کر آئیے، اپنے برہان دلیل کو قائم کیجئے، کوئی پروف دیجئے کہ نہیں، امام علیہ السلام علم امامت سے فیصلہ کرے، ختم ہو گئی. اس لیے حتماً مظلوم کو حق ملے گا، یہ طے شدہ، اس لیے کہ امام اپنے علم امامت سے فیصلہ فرمائیں گے. تو ایک طرف وہ رحم بھی ہے امام کا کہ ہر ایک کے لیے تلوار نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. اور ایک ہمیں حکم یہ سکھلایا گیا اسی سے رب دیتے ہوئے، زیارت عاشوراء میں ایک دعا آپ سب پڑھتے ہیں، اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. کیونکہ بات کا رب جس سے تو میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو ہمیں اکرمنی، تو مجھے عزت عطا کر، بمعرفتکم اہل بیت کی معرفت سے، ومعرفت اولیائکم اور ان کے اولیاء کی بھی معرفت سے. یعنی اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں، امام اسلام نے خالی اپنے لیے معرفت نہیں مانگی، جو ہمارے چاہنے والے ہیں نا ان کے لیے بھی عزت و احترام رکھو، ان کے لیے بھی عزت و احترام رکھو. ایک واقعہ خود حضور مکرم کا نہیں ہے کہ ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا، وہ آ کے بیٹھا، نماز جماعت کی صفیں لگ رہی تھی، جماعت شروع ہونے والی تھی. عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، وہ سیدھا ایک لباس میں تھے. جب وہ آ کے بیٹھا تو کبھی آپ بیٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں کس کے برابر میں بیٹھ گیا، اب دل میں کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن تو وہ یہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا، تو تھوڑا سا لباس کو اپنا سمیٹا، کیونکہ بیچارہ بڑا غریب آدمی تھا، وہ سیدھا لباس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے لباس کو سمیٹا. آیت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پورا سورہ نازل ہوا. حضور نے کہا کہ اچھا، جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، یعنی وہ ہرٹ نہیں ہوا. وہ ہرٹ ہو یا نہ ہو تمہارا اپنا عمل کیا تھا، کیونکہ اگر دیکھا ہوتا تو ہرٹ ہوتا نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے نوٹ کیا کہ تم نے کام کیوں کیا، کیوں کسی مومن کے ساتھ ایسا کیا. تو آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ نے اسے کہا کہ یہ تو نے کیوں سمیٹ لیا، کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری کوئی دولت اس کے پاس چلی جائے گی، یا تجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فخر تیرے پاس آ جائے گا؟ اس نے کہا یا رسول ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شیطان مجھ میں داخل ہو گیا. اس نے اقرار کیا کہ شیطان مجھ میں داخل ہو گیا، میں شرمندہ ہوں اور میں کمپنسیشن میں، جبران میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اسے دے دوں. رسول اللہ نے عبداللہ ابن مکتوم سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ آدھی دولت لو؟ کہا رسول اللہ میں مجھے نہیں لینی، نہیں چاہتا. میں کہا کیوں نہیں چاہتے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ ایسا ہی میں نہ بن جاؤں، کہ دولت کے بعد میں بھی ایسے نہ بن جاؤں کہ کسی غریب سے سمیٹ کے بیٹھا ہوا. کیا بات ہے، اللہم صلی علی.
جو کہ اسٹیٹس میں چھوٹا ہے بظاہر، کسی مقام میں ہمارے سامنے لگتا ہے دنیا کا چھوٹا انسان ہے، تو ہم ذرا سمجھ کے بھائی اس کے ساتھ میرا کیا تعلق بن گیا، اس کے ساتھ میں کہاں بیٹھ گیا. ایسا شخص امام کے ناصران میں نہیں شامل ہونے والا. اب میں آپ سے ایک جملہ کہوں، آیت اللہ احمدی میان جی، یہ واقعہ تو بہت سی کتابوں میں، جو قرآن میں تو زیادہ، اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں آج اگر سلمان و ابو ذر آ جائے نا ہماری محفل میں، ہم میں سے بھی بہت سے سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. خالی ہم نے سلمان و ابو ذر کو چونکہ فضائل میں سنا ہوا ہے نا، اب حقیقت میں آئے اور ہمیں نہ پتا ہو کہ سلمان ہے، پھر ہم لے کے کیا کریں گے؟ کیونکہ سلمان جب جا رہے تھے مدائن کے گورنر بن کر، مولا علی کی اجازت سے گئے تھے، اب مدائن کے گورنر بن کے جا رہے ہیں، وہاں پر وہ سارے کروفر کے ساتھ بہت سارے رئیس جو ہے استقبال کے لیے آئے ہوئے کہ بھائی گورنر صاحب آ رہے ہیں. سلمان ایک عام سی سواری کے جانور پر، ایک عام سا لباس ہے. سلمان کا جو سارا متا تھا وہ ایک چادر تھی، ایک کاسا تھا اور ایک آفتابہ تھا جس سے وہ طہارت کے لیے اہتمام کرتے. بس یہ پہنچے کہ وہ ایک سلمان عظیم الشان انسان، اعلیٰ حضرت والا تبار، سارے القاب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لانے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ جس سلمان کی تم بات کرو اسے تو میں نہیں جانتا، ویسے سلمان میں ہوں. اچھا آپ کہاں رہیں گے؟ کہ یہ سادہ سا ایک حجرہ تھا اس میں. بہرحال میں کہنے لگا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے اگر سلمان و ابو ذر آ جائے اور ہمیں نہ بتلایا جائے کہ یہ ہیں، ہم ان سے بھی ہاتھ نہ ملانا چاہیے، ہم ان کو بھی نہ دیکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے اندر وہ جو ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ للہ ہے، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کسی سے ملو، اللہ کے لیے کسی سے نہ. اللہ ہے درمیان میں یا نہیں ہے، یا انا ہے؟ ایک بزرگ عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز تھے، بہرحال ان کا دو کزنز کے ساتھ کہتے ہیں میرا ہمیشہ سے جو نا بڑا اختلاف تھا. ہوتا ہے آپس میں کزنز ہی میں زیادہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کزنز کے ساتھ جو نا بہت زیادہ میرا جھگڑا تھا، یعنی حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک ایسی مجلس تھی جس میں کزنز نے بھی آنا تھا، میں نے بھی آنا تھا، تو ہم اتفاق سے آمنے سامنے بیٹھ گئے. اب مجلس میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. کہتے ہیں میرے دل میں سوچا کہ یہ جو میں اس سے کوئی بغض لے کے بیٹھا ہوں، کیا اہل بیت بھی اس سے ناراضی ہیں یا خالی میں ناراضی ہوں؟ کیا اہل بیت بھی اس کو پسند نہیں کرتے یا خالی میں پسند نہیں کرتا؟ اگر اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے تو میرا پسند نہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر اہل بیت ایسا نہیں کہ ناپسند کرتے ہیں اسے، تو پھر میں کیوں ناپسند کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے تابع نہیں ہے. بس یہ میں نے سوچا، ایک دم میرے اندر ایک محبت اس مومن کی لے آئی کہ میں غلط کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی انا کی خاطر اس کے لیے کچھ لے کے بیٹھا ہوں، اہل بیت کی خاطر نہیں. کہتے ہیں مجلس کے بعد میں اٹھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ کرم اور اہتمام کیا کہ اور زیادہ مزید محبت میرے دل میں عطا کی، کیونکہ دلوں کے حاکم وہ ہیں. اگر آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور پاک رکھیں تو دل پر تصرف کرنے والے وہ ہیں. تو جو ہے آپ کی. اب اس میں بہت سارے واقعات و باتیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن امام زمان علیہ السلام کے انصار کے لیے جو ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہ زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس میں خالی اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب تو یہ کہ علی بن یقطین کا واقعہ تو میرے خیال میں آپ نے سن رکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے حکم سے جنہیں ہارون رشید کے دربار میں کام کرنے کی اجازت ملی تھی، اور امام علیہ السلام نے 3 گارنٹیز دی تھی. کہا اگر تم ہمارا کوئی چاہنے والا آئے گا، اس کا کوئی امر انجام دے گا، تو ہم ضمانت لیتے ہیں کہ نہ کبھی فقیر ہوگے، نہ ہارون کی تلوار پہنچے گی، نہ ہارون کی زندان میں جاؤ گے. یہ 3 ضمانتیں. ایک مومن آیا، اس کا کام بہرحال نہیں کر پائی یا اس پہ بے توجہی کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب گئے، امام علیہ السلام نے ملنے کی اجازت نہیں دی. امام حسین کاظم السلام نے اندر پیغام بھجوایا کہ میں علی بن یقطین ہوں. کہا نہیں، مولا کی طرف سے اذن نہیں ہے. کہ وہ علی بن یقطین کے جو آپ کی اجازت سے وزیر ہے وہ علی بن یقطین ہوں. کہ نہیں، اجازت نہیں. بڑے بے قرار ہو کر گھومتے رہے اسی گلی میں. ایک بات یہاں روک کے آپ کو سناؤ، تاریخی واقعات ہم سن لیتے ہیں، اپنے لیے درس کیسے لیتے ہیں. ہم میں سے بھی بہت سو کو اجازت مل نہیں رہی امام کی خدمت میں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. علی بن یقطین کا معاملہ وہ تو بہت اوپر ہے. ہم میں سے بھی بہت سو کو اجازت مل نہیں رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. مطلب کیسے؟ سال ہر سال گزر گئے، نماز شب پڑھی،
یعنی اجازت ہی نہیں دے رہے اپنی راہ میں آنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کی ہے, سالہ سال گزر گئے, باقاعدہ کوئی قرآن کی تلاوت کی, یعنی اجازت نہیں دے رہے وہ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. بہرحال کتنے ایسے امور ہیں کہ آپ اپنے آپ میں چیک کر لیجئے گا کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی جانب سے راہ نہیں مل رہی. علی بن یقین کو خود احساس ہوا کہ میں نے اس مومن کے ساتھ رہنا, اس لیے امام علیہ السلام نے ابراہیم جمال ان کا نام ہے, عراق پہنچے, آسان نہیں تھا اس زمانے میں, وہاں پر پہنچے, وہاں ابراہیم جمال حیران ہو گئے, ارے علی بن یقین اتنا بڑا وزیر آیا میرے پاس اتنی دور سفر کر کے, خیریت کیا ہوا؟ کہ وہ ایک دفعہ تم سے بے توجہی کی تھی بس. کہا نہیں وہ ہو جاتا ہے کبھی اس طرح سے, جاؤ معاف کیا. کہا نہیں معاف کیا کیا, جب میں نے تم سے بے توجہی کی تھی تو اب یہ چہرہ ذلت کو دیکھے تب جا کر, اور اپنا چہرہ رکھا زمین پر کہ تم پیر رکھو. کہا نہیں میں کر ہی نہیں سکتا. کہا میں کہہ رہا ہوں تم کو امام کا واسطہ دے کر یہ کرو. پھر امام کی خدمت میں جب پہنچے, امام موسیٰ کاظم اسلام کی خدمت میں, تو مزید امام علیہ السلام نے محبتوں سے نوازا. ایک دفعہ جو توبہ کر کے آئے تو پھر وہ جو گزشتہ محبت تھی اس سے زیادہ محبت سے نوازا. ایک مل کے صلوات بھیجیے محمد وعجل فرجہ. تو یہ کچھ وظائف ہیں غیبت امام زمان علیہ السلام میں جن کو انجام دینا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. بات کو میں ایک حد تک آگے بڑھا کر ایک نتیجے پر آج کے حد تک پہنچاؤں, کل پھر یہاں سے بات شروع کریں گے. کچھ اور امور ہیں کہ جو حضرت حجت علیہ السلام کے لیے مختصر سوالات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک 3 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ وہ کیسے امام ہو سکتا ہے, اس کے پاس علم کتنا ایسے آ سکتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے ذہن میں رہ جائے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ. ہم ایک USB کے لیے اس بات کے قائل ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. ایک USB جو لوہے کی ہے, خالی نور کی نہیں ہے, نور کی نہیں ہے, لوہے کی ہے, کہ ایک لمحے میں ملینز اینڈ ملینز آف فائل جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں تک منتقل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے نور سے بنایا ہوا ہے اسے چند لمحوں میں وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اذن پر. ایک USB کے لیے جو ہماری بنائی ہوئی ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ساری معلومات اس میں ہیں. وہ جو اللہ نے بنایا ہے جسے اپنے نور سے, جن کی دادی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق اللہ من نور عظمت, اللہ نے سیدہ کو اپنی عظمت کے نور سے اللہم صلی علی. توجہ رکھیے گا, کچھ امور ہیں انہیں بات کرنی میں. تو کیا ان کے لیے ہم اس عظمت کو نہیں سمجھ سکتے, یا اس عظمت کے قائل کیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی جو ایک جملہ ہے نا, اس میں ہزاروں مطالب ہیں کہ مولا علی جو فرمائیں کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. مجھے بتلائیے گا کہ کیا چیل کبوتر کو دانا کھلا سکتی؟ کبوتر کا چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. جو رسول جیسا ہو. اللہ صلی اللہ. رسول جیسا ہو تو وہی منتقل ہو. کیوں پرندے کی مثال دی, کوئی اور مثال نہیں دی؟ امیر بیان ہے, امام کا کلام ہے, سارے کلاموں کا امام ہے جی. فرمایا کہ مجھے ایسے علم عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا. باقی اور جنسیات کی مثال نہیں دی, پرندے کی مثال دی. باقی جنسیات بھی کچھ کھاتی ہیں, وہ تبدیل ہو کر کچھ اور بن کر پہنچتا ہے اپنے بچوں کو. پرندہ جیسے دیتا ہے ویسے ہی دیتا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں, اور اسے ہی دے سکتا ہے کہ جو بالکل اس جیسا ہو. ایک ہے محمد جیسا, ایک ہے محمد جیسا جو مواخات میں بھی سمجھ میں آیا, ہجرت میں بھی سمجھ میں آیا. کہ ہر فہم سے بالا ہے یہ آپ کا ولی ہے, سوئے تو محمد ہے, جاگے تو علی ہے. ایک ہی ہے, ایک ہی ایسا. یہ حدیث رسول اللہ اور مولا علی کے لیے بھی, اور بڑے نہیں یہی ابو الفضل عباس اور امیر المومنین کے لیے بھی.
یہ خود مولا علی نے فرمایا. زکن زکا کی تعبیر یہاں پر بھی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے عباس کو علم ایسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو لاتا ہے. علی ہو تو محمد لگتا ہے, عباس ہو تو علی لگتا ہے. علیہ السلام سلام اللہ صلی اللہ. تو ایک 3 سال کے بچے کے پاس علم کیسے آئے گا, یہ مسئلہ آپ کے لیے بڑا حل ہے. آپ کسی اور کے لیے حل کر سکیں نہ کر سکیں, میں کسی اور کے لیے نہیں پڑھا مجلس میں, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ کے وجود میں حل ہونا چاہیے, آپ کا اپنا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا اسٹینس کلیئر ہونا چاہیے, کافی ہے بس. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا بہرحال یہ سوال چونکہ البتہ کہ پرانا ہو چکا ہے لیکن بار بار گھوم کے آتا ہے, تو میں 1-2 منٹ لوں گا, اس پہ زیادہ نہیں. میں چاہتا تھا اور بات, مثال کے طور پر یہ کہ بھائی 1200 سال سے ہے تو پھر 40 سال کے کیسے نظر آتے ہیں. ایک تو سوال ہوتا ہے کہ بھائی اتنا طویل سن کیسا ہے, دوسرا یہ کہ پھر 1200 سال میں 40 سال کے کیسے نظر آئیں. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں, آپ کے اپنے وجود میں, آپ کے اپنے وجود میں اللہ نے آپ کے چہرے میں مثال رکھی ہوئی ہے. آپ کے جو ابرو ہیں یہ ایسے ہی رہتے ہیں, اس سے اوپر 2 انچ اس طرف کے جو بال ہیں یہ آپ کو ہر مہینے کٹوانے پڑتے ہیں. ایک بڑھتے بال, ایک نہیں بڑھتے. غذا ایک ہی ہے, جسم ایک ہی ہے, حال ایک ہی ہے, خوراک ایک ہی ہے, پانی ایک ہی ہے. اللہ جسے چاہے گا روک کے رکھے گا, جسے چاہے اللہ جسے چاہے گا اسے سالہ سال تک ایسے ہی رکھے گا, ایسے ہی رکھے گا. اللہ کی مشیت ہے, بلکہ ایسے ہی رکھے گا اللہ, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تھوڑے سے اوپر سر کے بال ہیں, اسے آپ کو بار بار کٹوانا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام. تو اللہ جیسے چاہے گا وہ 1200 سال بعد بھی ایسے رکھے گا, 40 سال کے نظر آئے. اس میں کیا تعجب کی بات ہے, اللہ رکھ سکتا ہے. اللہ کی قدرت پہ نہ سوال کرو, امام پہ سوال, اللہ کی قدرت پہ سوال ہے. ایک سوال اور کہ یا مہدی ادرکنی جب کہتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہے, اور امام کو پکار رہے ہیں تو یہ کیسے, یا مہدی کسی بندے کو پکار رہے ہیں, یا مہدی ادرکنی. اچھا پھر بالخصوص دعائے فرج پہ بھی یہ اپنوں کی جانب سے بات سوال میں نے دیکھے کہ دعائے فرج امام زمان علیہ السلام الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا, اس میں بھی نعوذ باللہ من ذلک, لیکن بعض نے کہا ہے اور شاید میں سمجھنے کے لیے کہا ہوگا کہ نا کچھ شرکیہ کلمات, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اچھا بہرحال دعائے فرج کی جو سند ہے وہ خواب کی ہے, تو خواب کی جو سند ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے صحیح سند نہیں کہتے کہ جس طرح سے ایک روایت آپ کے پاس زرارہ محمد ابن مسلم وغیرہ سے آئی ہوئی ہو, لیکن دعاؤں کی جو سند اس کا معیار اس کے عالی ترین مضامین ہے کہ جب مضمون خود کسی اور حکم شرعی سے نہ ٹکرا رہا ہو تو خود بخود وہ دعا کے لیے قابل قبول ہے. مثلا دعائے کمیل کے لیے آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا تھا ان کی ویب سائٹ پر کہ دعائے کمیل کی سند کے بارے میں بیان کیجیے, تو انہوں نے سند کو ڈسکس ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دعائے کمیل کی عظمت کے جو حامل ہے نا عالی مضامین, وہ خود اس کی سند ہے, یہی کافی ہے. یعنی لفظ بتلا رہا ہے کہ سوائے زبان مطہر علی نبی طالب کے اور کہیں سے صادر ہو نہیں سکتا, کلام آپ کو بتلاتا ہے. تو اس طرح سے دعائے فرج خواب میں کسی قیدی کو تعلیم فرمائی امام زمان علیہ السلام نے. فرج کا مطلب ہے گشائش, کل میں نے عرض کیا تھا, یعنی ایک مشکل سے آپ رہائی پالیں. تو دعائے فرج چونکہ وہ قید میں تھا لہٰذا اس نے دعائے فرج کو پڑھا اور پھر اسے اس قید سے رہائی نصیب ہوئی. اس کے بعد سے دعائے فرج امام زمان علیہ السلام معمولاً ہمارے یہاں پڑھی جانے لگی. اس کا ترجمہ بھی بڑا لطیف ہے, الہی عظم البلا, اے اللہ بلائیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, وبرح الخفا, اور جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے. کبھی کوئی چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہو جاتے ہیں. وبرح الخفا, جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے. وانکشف الغطا, اور پردے ہٹ چکے. وضاقت الارض, زمین تنگ ہو چکی ہے. ومنعت السماء, آسمان نے بھی اپنی برکتیں چھوڑ دی ہیں, یعنی اب آسمان سے بھی برکتیں نہیں آ رہی. وہ قیدی تھا, اس طرح سے پڑھ رہا تھا اور امام نے اس کو تعلیم فرمایا. ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا, تو ہی انت المستعان, مدد کرنے والا, والیک المشتکا, تیری طرف شکایت کی جا سکتی ہے, اللہ کس کے پاس جاؤں. وعلیک المعول فی شدۃ والرخاء, اور تیری ہی بارگاہ میں اعتماد و توکل ہے, فی شدۃ والرخاء, چاہے سختی ہو یا آسانی ہو, تیری ہی بارگاہ میں توکل ہے. اللہم صلی, دیکھیں یہاں پر توحید ہی کا بیان ہے, تو توحید ہی کا تو پورا بیان ہے. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اولی الامر الذین, وہ اولی الامر کہ محمد وعلی محمد پر تو رحمتوں کا نازل فرما کہ جنہیں تو نے اولی الامر بنایا کہ جن کی اطاعت کو الذین فرضت علیہم طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم,
کہ تو نے ان کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا اور اس ذریعے سے ان کی منزلت کو ہم پر روشن و واضح کیا. اولی الامر الذین، شاید اس دعا کا ترجمہ پڑھتے تو ہیں لیکن شاید کم لوگوں تک پہنچاؤ کہ اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا. تو بس ان کے ذریعے سے ففرج عنا بحقهم، ان کے حق کے واسطے سے ہماری جو مصائب و مشکلات کے جو معاملات ہیں اس کو حل فرما دیں. فرجا عاجلا قریبا، ایک ایسا فرج حاصل ہو جائے کہ جو جلدی ہو اور قریب ہو، دور نہ ہو، نزدیک ہو. کلمح البصر، ایسے کہ جیسے آنکھوں کا پلکوں کا جھپکنا، اتنا کلمح البصر، او ہوا اقرب، اس سے بھی جلدی. پھر ہم کہتے ہیں یا محمد یا علی، یا علی یا محمد. اس پر بعض وہابی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں یا انٹرنیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ جو شیعہ آزاد دعا پڑھتے ہیں تو کتنا بڑا شرک ہے کہ پھر کہہ رہے ہیں یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، اے محمد، اے علی، اے علی، اے محمد. میرا ان کو ایک ہی جواب ہے، اگر یہ شرک ہے نا تو پھر جس نے یہ کہا تھا نا کہ علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، سب سے بڑا اللہ کو کوئی کہا تھا، علی کو کیوں کہا تھا؟ اللہم صلی علی، سب سے بڑا شرک تو وہ ہو گیا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہنا چاہیے اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کیوں کہ علی نہ ہوتے تو میں 54 ٹائمز کا وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا. انہیں کی ایک مرتبہ غلطی سے نکل گیا تھا، بار بار کا روٹین تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ کہنا این توحید ہے. اور ہم کہیں یا محمد ہو یا علی، یا علی یا محمد. مشکل یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹو بائسنس ہے نا، اس نے بربادی ہے کہ کوئی اور کچھ بھی تاریخ میں کر لے، چاہے میدان میں رہے کہ نہ رہے، وہ آپ کے لیے قابل اعتبار ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان ہے، اور میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان، بوزر ہو کے عمار کے مقداد میری جان، ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے تو یہ دعا تو وہی ہے کہ جو بزرگ پڑھتے آئے تھے دوسرے الفاظ میں، یا محمد ہو یا علی، یا علی یا علی. اب آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. میں نے تقریباً، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی بات کو ریپیٹ کروں، خاص طور پر اگر میں نے 2-3 مہینے پہلے یا 4-5 مہینے پہلے ہی پڑھی ہو، لیکن وہ محدود محفل تھی، میں آپ کو 1 منٹ کی بات ہے آگے بڑھ جاؤں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، یہ آپ تصویر نکالیے اس کی ایک دفعہ، اپنی حاجات کی بہادری کو، اس کا اثر دیکھیے گا. خالی یہ نام، پوری دعا بھی نہیں کہہ رہا، خالی یہ نام یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد. اس لیے کہ 5ویں امام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جب مولا کی خدمت پہنچا، امام نے کہا کہ مسعود تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد. کہا بما تکنا بے، گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہا علی. کچھ لوگوں کا ایک نام ہوتا ہے جابر میاں، گھر میں راجہ میاں کہتے ہیں، چنو بھائی، منو بھائی، تو گھر کا کوئی اور نام بنا لیتے ہیں. امام نے کہا مسعود تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کہا بما تکنا بے، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کنیت کیا ہے؟ تکنا بھی یعنی کنیت کیا ہے؟ گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہتا ہے علی. انہوں نے کہا اچھا تیرا نام محمد ہے، گھر میں علی سے پکارتے ہیں. لقد احتضرت من الشیطان احتضارا، تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا. یہ نعرہ حیدری آپ کہتے ہیں نا، کیا کہنا ہے؟ یا محمد یا علی سلام اللہ صلی اللہ علیہ
اسی خاطر تو ہے کہ نعرہ حیدری علی ہر ایک کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ چلتی پھرتی اعوذ باللہ ہے نام علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ امام نے کہا کہ تیرا نام محمد ہے اور پکارا علی سے جاتا ہے، تو تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد۔ شیطان خود بخود دور ہے، آپ خالی یہ ورد کریں یا محمد و یا علی۔ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن، اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان، اور آدمی بنتا ہے انسان۔ جی تو یہ جو دعائے فرج میں یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، پورے اطمینان سے پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کل انشاءاللہ دعا اللہم کل ولی، کل کی تشریح کروں گا تھوڑی سی، کیونکہ دعائے سلامتی امام زمان صاحب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، شاید اس کا ترجمہ بھی کم واقف ہو مومنین، اور یہ آئی کہاں سے دعا، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے تعلیم فرمائی گئی، اور اس میں مانگا کیا جا رہا ہے امام زمان علیہ السلام سے، کیا مانگا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کل، کیونکہ ایک تسلسل سے جو موضوع کل بہرحال جہاں کہیں کسی مومن کے مجلس سے آ جائے، امام زمان السلام کا جو موضوع جاری رہے گا تو اس میں اللہم کل ولی پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج دعائے فرج پہ بات ہو گئی کہ یا علی و یا محمد، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، اس سے تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی، اکفیانی آپ دونوں میرے لیے کافی ہو جائیے، باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، فانکما کافیان، اس لیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے صاحب خانہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے صاحب ویکینڈ ہے تو تھوڑا سا آپ فائدہ اٹھا لیجیے گا اس کا۔ زیادہ زحمت نہیں، بس میں بات کو منزل تک پہنچا رہا ہوں۔ اکفیانی آپ دونوں میرے لیے کافی ہو جائیے، فانکما کافیان، اس لیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں۔ آپ نے پوسٹر لکھا ہوا دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر کہ میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ رات کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اگر اللہ نے خالی اپنی گواہی دی ہوتی تو میں بھی یہ کہہ دیتا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے اپنی گواہی پر اللہ روکا نہیں، کہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا شان ہے علی بن ابی طالب کہ وہ اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے رسالت محمدی کی گواہی میں علی بن ابی طالب کو اپنا شریک رکھا۔ اللہ نے تو خود بتایا کہ اللہ کافی نہیں ہے، اللہ نے تو خود آیت میں نازل کیا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا، کفا کافی، کفا باللہ شہیدا، آیت اسٹاپ ہوتی فل اسٹاپ، میں کہتا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے نا وہ میرے ساتھ گواہ ہے، یہ دونوں کافی ہیں۔ یہ ہے یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، اکفیانی آپ دونوں میرے لیے کافی ہو جائیے، فانکما کافیان آپ دونوں ہی کافی ہیں۔ جس کے پاس محمد و علی ہے تو اللہ تو ظاہر ہے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے محمد و علی ہے۔ وانصرانی آپ دونوں میری نصرت کیجیے، فانکما ناصران، کہ آپ دونوں ہی نصرت کرنے والے ہیں۔ پھر یا مولانا یا صاحب الزمان، کیا ترتیب ہے، توحید کے بیان سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، پھر اولو الامر کا بیان ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض کیا ہے اور ان کی اطاعت کو فرض کر کے ان کی منزلت کو ہم پر واضح کیا ہے، پھر کہا یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد آپ دونوں کافی ہیں، آپ دونوں میرے نصرت کرنے والے مددگار ہیں، اور یا مولانا یا صاحب الزمان، پھر میں اپنی زمانے کی حجت کو پکاروں، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، کہ فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، مدد کیجیے گا مدد کیجیے گا مدد کیجیے گا، الساعہ الساعہ الساعہ، اسی لمحے اسی لمحے اسی لمحے، العجل العجل العجل، فوراً اور فوراً اور فوراً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بہتر کیا دعا ہوگی؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بس میں بات کو یہاں پر سمیٹ دوں، مصائب کا خاص بیان ہونا ہے، تابوت کی برآمدگی ہے، آپ کی اجازت ہے تو میں مولانا سجاد صاحب کے فضائل پر ایک جملہ کہوں پھر توجہ کیجیے گا۔ علی، جب علی سے تجھے پکارا جاتا ہے تو تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 اور احترام والے ہیں، اور امام نے کہا یہ ہم 12 ہیں، ظاہر ہے ایک باطن ہے، کہا یہ ہم 12 ہیں، 4 اور زیادہ احترام کن کا ہے، کن کے ناموں کا؟ فرمایا کہ جن کے نام علی پر ہے۔ یہ 5ویں امام نے فرمایا علی مرتضیٰ، علی زین العابدین علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام اور علی النقی علیہ السلام۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نام کو اپنے نام سے مشتق تو کیا ہے، لیکن فارمیشن میں یعنی صیغے میں کوئی تبدیلی ہے، یعنی وہ محمود تھا تو یہ محمد ہے، ایک تبدیلی ہے نا، محمود اور محمد، فاطر السماوات والارض فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، محسن حسن، قدیم الاحسان حسین، لیکن ایک نام ایسا ہے کہ جو وہ بھی علی ہے، اللہ کا نام علی ہے یا نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں صدق اللہ العلی۔ یہ بعض لوگوں کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے شیعوں نے تلاوت قرآن کے اختتام پر بھی علی کو گھسایا ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں کہتے۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا تبرک کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ جب اللہ خود اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہا تو آپ خالی عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں هو العلی العظیم، اللہ تو اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہے ہیں، آپ خالی عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہا نا علی کا نام شیطان کو بھگا دیتا ہے، شیطان دور رہتا ہے۔ کیا کہنا نام علی کا کہ جو اللہ کا نام علی ہے، علی کے گوشت میں لوگوں نے اللہ کا نام علی لے تذکرہ اسم علی العظیم ایک خاص مزاج میں مجلس ہو رہی ہے، بس میں بات کو اختتام تک لے آیا کہ یہ جو علی نام ہے، امام نے فرمایا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت میں، سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے، سورہ نمبر 9 ہے، 9 کے عدد سے یاد رہے گا، اور 36 کا جو عدد ہے عدد ترکیبی بھی 9 ہے، 3 اور 6، اس سے یاد رہے گا آپ کو کون سی آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں 12 کا ذکر ہے، اور 12 کے منہا اربعۃ حرم میں وہ 4 علی، کہ یہ لقب کم معروف ہے مولا زین العابدین الاسلام کا، کہ زین العابدین تو ماشاءاللہ بچے بچے کو یاد ہے، اور سید الساجدین علیہ السلام تو بچے بچے کو یاد ہے، لیکن آدم آل محمد، کربلا میں سب شہید ہو چکے تھے، نسل محمد جو آگے بڑھی ہے سید الساجدین سے آگے بڑھی، لہذا آدم آل محمد کہا جاتا ہے، آدم یعنی جہاں سے نسل شروع ہو رہی ہے۔ تو ایک موقع ایسا آ گیا کہ جب کوئی نہیں تھا سوائے سید الساجدین کے آل محمد میں، تو ان سے نسل محمد آگے بڑھی، لہذا آدم آل محمد ہے امام زین العابدین علیہ السلام، آدم آل نبی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اگر بعد کے ائمہ بھی کہیں کوئی دلیل لے کر آئے تو امام سجاد کو گواہ بنائے، کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کو لہن میں پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، کہ صحیح ہے جب تک کہ غنا نہ ہو جائے، اس لیے کہ میرے جد علی زین العابدین وہ قرآن کو ایسے پڑھا کرتے تھے کہ مدینہ کے سارے مشقی رک جاتے تھے اور سید الساجدین کی لہن کو سنا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام جو خود اپنے زمانے کے حیدر ہیں وہ دلیل قائم کرے امام زین العابدین سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کوئی بھی روایت لے کر رسول اللہ سے درمیان میں سند میں مولا زین العابدین الاسلام کو شامل کریں، اس لیے کہ آدم آل محمد ہے، توجہ کی آدم آل محمد امام زین العابدین الاسلام، یہ یونیک لقب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، تو جو ہے آپ کی ویسے تو تمام القاب وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی امام کو دیتے ہیں، سارے امام صادق ہیں، سارے امام کاظم ہیں، سارے امام رضا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باہر کچھ مخصوص القاب ایسے ہیں، میرے خیال میں آدم آل محمد صرف امام زین العابدین کو کہا جا سکتا اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ وہ موقع ایسا ہے کہ سوائے امام زین العابدین کے کوئی ہے نہیں کہ جس سے نسل محمد آگے بڑھے، لہذا آل محمد کے آدم انسانیت کے لیے آدم آل محمد ایک منٹ موقع دیتا ہوں، ابھی موقع دیتا ہوں، جی 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 یہ مولا علی کا دارا لگانا چاہ رہے ہیں، میں کہا میں ایک موقع آپ کو دیتا ہوں کہ آدم آل محمد کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، لہذا 6 میں سے لکھے گا مولا کے شان میں اور وقت تابوت برآمد ہوگا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مولا کے فضائل سن کے جب آپ مصائب سنیں تو وہ رقت طاری ہو کہ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی
اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. تو جو ہے سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے اور شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. حسین المنی جس کے ذہن میں شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. یہ مولا جناب تو جو ہے کہ جن کا نام ہے پھر اپنے زمانے کے محمد کا، اس لیے کہ جو پدر ہیں وہ سید ساجدین ہے، جو بیٹے ہیں وہ محمد باقر ہیں. یہ بات سمجھ رہی میں نے کیوں کہا یہ محمد باقر ہیں، اور محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں کہ جو شمائل میں بالکل رسول اللہ جیسے ہیں، کیونکہ ان تک حسنی خون بھی آیا اور حسینی خون بھی آیا، لہذا مکمل شمائل میں دو امام ہیں جو بالکل رسول اللہ جیسے، ایک امام محمد باقر، ایک امام زمان علیہ السلام. جو موضوع ہے بالکل امام زمان علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ جیسے ہیں، شمائل میں بھی صورت میں بالکل رسول اللہ جیسے ہیں. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. عزیزوں بات ایک منزل تک پہنچ گئی. یہیں سے مصائب کا ایک جملہ میرے خیال میں دل کو منقلب کر دینے کے لیے کافی ہے کہ امام زین العابدین السلام کوفہ اور شام کے مصائب میں خالی سجاد تنہا نہیں. محمد باقر 3 سال کے محمد باقر بیٹے کے سامنے جب باپ کو تازیانے مارے گئے. آپ ان مصائب کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے گا. امام کی زوجہ بھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی، بی بی فاطمہ بنت حسن. یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت حسن کربلا میں موجود تھی. ایک مرد کو ویسے ہی مار دیا جائے یہ ایک الگ منزل ہے، زوجہ کے سامنے مارا جائے. ہائے ہائے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ عجیب و منفرد مسائب ہیں. بیٹا بیٹھ جائیے گا. وہ مسائب ہیں کہ کبھی شوہر کے سامنے زوجہ پر ہاتھ اٹھایا گیا، جہاں مدینہ میں علی بن ابی طالب کے سامنے زہرا سلام اللہ علیہا کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. اور کبھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں سید الساجدین بی بی فاطمہ بنت حسن کے سامنے سید الساجدین کو مارا گیا. اور سجاد کی پشت پر شام کی تاریخ لکھی گئی. اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے. پھر ایک منزل آتی ہے کہ اگر کسی شخص کو مارا جائے لیکن اگر اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہو، اس کیفیت میں کم شاید ذہن ملتفت ہوتا ہے کہ مولا محمد باقر تھے وہاں. اچھا مجھے بتلاؤ کہ جب 4 سال کی سکینہ کو تماچے لگے تھے تو 3 سال کے محمد باقر کو بھی لگے ہوئے. یعنی مولا زین العابدین کے بیٹوں کو کے سامنے تماچے مارے جا رہے تھے، بہن کو مارا جا رہا. آئے میرا بیمار امام سید کہ نعمان سے کہتے تھے کہ نعمان ہمیں ایسے بازاروں سے گزارا گیا کہ جیسے غلاموں کو گزارا جاتا. نعمان ہمیں یہودیوں کے محلے سے ایسے گزارا گیا کہ آواز دی جاتی تھی کہ یہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں کہ جس نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا. جی اے نعمان. پھر امام مصائب بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں شام کے زندان میں رکھا گیا جہاں پر چھت نہیں تھی. اے اللہ اکبر. آپ سردی اور گرمی کے اعتبار سے تصور فرمائیے گا مسائب خود بخود آپ کی وجود کیسا بنتے جائیں گے. کیا یہی مسائب سجاد کے لیے کم ہے کہ ایک 4 سال کی بہن کی میت وہ ایک بھائی ایسے دفنائے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو. سجاد نے کھرچ کر اپنی ہتکڑیوں سے بظاہر بی بی سکینہ کی قبر بنائی. اللہ اکبر. کل مجھے شہزادی سکینہ کے مسائب پڑھنے ایک مقام پر جہاں گفتگو ہے تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ شام تک پہنچی تھی تو کس کیفیت میں، کیوں سارا بدن لہولہان تھا شہزادی. جی سادات کرام تشریف فرما ہے. آقا زادی کا ذکر ہو، حسین کی سید زادی کا ذکر ہو. اللہ اکبر. پھر اگر منہال تسلی دینے کے لیے کہیں کہ مولا شہادت تو میراث ہے، اور مولا جواب دیں کہ شہادت تو میراث ہے لیکن کیا زینب کا کھلے صاحب درباروں میں جانا ہے. اور کوئی اگر سوال پوچھ لے کہ مولا ہم نے مسلم ابن عقیل کو بھی دیکھا تھا، وہ آئے تھے دربار کوفہ میں
تو بڑی شان سے آ رہے تھے, سینہ تان کر آ رہے تھے, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے, لیکن ہمیں بتلایا تھا کہ جب آپ پہنچے تو کمر جھکی ہوئی تھی آپ کی نگاہیں نیچے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا سوال کرنے والے, تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیے. تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ مسلم آیا تھا تو کیسے آیا تھا, لیکن مسلم تو تنہا آیا تھا نا. وہ جوان اپنی نگاہوں کو کیسے بلند کرے کہ جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہوں, ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہوں, کبھی سجاد کا گلا دکھتا ہے, کبھی سکینہ کا گلا. پھر اگر امام کے پاس آتے تھے, کچھ لوگ آ کے کہتے تھے کہ مولا کچھ دیر کے لیے اگر گریہ تھام لیجیے گا, ہم آپ کے پاس بیٹھیں, آپ کے رخ انور کو دیکھیں, اور امام ان کی درخواست کو قبول کر کے ویسے ہی کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے کہ اچانک پھر آنکھوں سے گویا خون جاری ہونا شروع ہوا. سید الصابرین زین العابدین کہ مولا آپ نے پھر ایسے رونا شروع کر دیا. کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے, عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے زاروں قطار روتے تھے, باپ دادا کہتے تھے اس کے باپ کا احسان ہے. مولا غازی عباس کے بیٹے کو دیکھ کر سید الصابرین کو آواز سے بلند روتے تھے. لہٰذا جب عباس کا ذکر آئے تو آواز سے بلند ہوگا. سید سجاد کے ہوگا کے بتا دے مولا کو یاد آتا ہوگا اس کا, یہ اس کا بیٹا ہے جو سجاد دفنانے کے لیے پہنچے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی. سید الصابرین نے چادر کو بنوایا, عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا زین العابدین خود ہند میں اترے کہ سب دور ہو جائے کوئی قریب نہ آنے پائے. چوری میرے بعد راجی کہتے مجھے ڈر ہوا کہیں مولا خاص نہ کھا گئے ہو. میں نے دیکھا قریب جا کر تو زین العابدین علیہ السلام کو سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے, اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانے آیا ہوں. چچا آپ کی بہنیں تو گھر میں بھی بے چادر نہیں تھی, سجاد کے سامنے زینب کا سر مدینہ میں آ کر مسائل کو یاد فرماتے تھے, بار بار مسائل کو یاد فرماتے تھے. لیکن ایک کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ جب مدینہ پہنچے نا تو حضرت محمد حنفیہ جو چچا ہے مولا کے, وہ آتے ہیں, آ کر کہا کہ اے بزرگ میں نے سنا ہے میرا بھتیجا آیا ہے جواد صاحب, میں نے پورے قافلے میں تلاش کیا مجھے نظر نہیں آتا. جی رونے کی منزل تو یہی ہے. یا جوانی میں فاطمہ تو زہرا ضعیفہ ہو گئی, ہاتھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ طرف کر کے چچا آپ نے بھی آنے نہ میں جانا چاہتا میں آپ کا بھتیجا سید الصابرین زین العابدین ہوں. آگے بڑھ کر محمد حنفیہ نے گلے لگنا چاہا کہ چچا اس سے چچا گلے میں خاردار داغ کا خبر دے کر محمد حنفیہ نے پوچھا بیٹا سجاد کس غم نے جوانی میں بوڑھا کر دیا, ماتم کرنا اور میرے ساتھ دینا. سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام چچا شام کے مسائل میں سجاد کو بوڑھا کرا دیا. میرا کو بولا یہی حقل ہونے کا تابوت مولا زین العابدین صاحب کی برات کیا. مجھے تابوت کے ایک جملہ کہنا ہے, لیکن ایک وصیت میں سناؤں آپ کو. مولا زین العابدین کی ایک وصیت یہ تھی, مولا کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جس کو 25 حج کیے تھے مولا نے. مولا نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو اس اونٹنی کو تنہا نہیں چھوڑ دینا صحرا میں, کہیں درندے آ کے اسے کھا نہ جائے, اور جب یہ مر جائے تو زمین کھود کر اسے سپرد خاک کر دینا تاکہ اس کی بیعت سلامت رہے. میں کہوں گا کہ اے اونٹنی تیرا بڑا مقام ہے, جس نے سید سجاد کو 25 حج کر جو سجاد کی اونٹنی بھی تھی اس کا احترام رکھا گیا, اور جو سجاد کا بابا تھا اسے کربلا کے میدان میں 3 دن تک دائیں طرف کا گھوڑے بائیں طرف حسین کا لاشا بابا نے تو ایک وصیت یہ فرمائی تھی. دوسرا یہ کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کو زہر دغا دیا گیا. مولا زہر کی شدت سے تڑپتے رہے عبد الملک مروان نے. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام غسل و کفن ظاہر ہے کہ امام کو فقط امام ہی دے سکتا ہے. مولا محمد باقر, یہ بڑی حساس منزل ہے مصائب کی جو بڑی کم پیش آئی ہے اپنے بیت میں, لیکن بڑے مصائب ہیں یہ. مولا محمد باقر فریاد کرتے ہوئے باہر آئے, چیخ مار کر کہ مولا آپ غسل میت دیتے ہوئے فریاد کیوں کر رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ بابا کی پشت پر تازیانوں کے نشان کر رہے تھے.
اہل بیت میں غسل و کفن دیتے ہوئے روتے یا علی کو دینا، جو میرے سادات عمر کے کیا کرتے ہیں یا علی ابن ابی طالب فاطمہ کو غسل میت کفن دینے میں برداشت نہ کر سکے، یا ماتم کرنا تو نہ کہہ رہا ہوں، یا زندان شام میں کا سالہ سکینہ کو غسل دیتے ہوئے فریاد کرتے بھی آئی، اس بچی کو کتنے تماچے مارے ہیں، اس کا خون مرا ٹوٹنا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا، یا مولا محمد باقر مولا زین العابدین کو غسل میت دیتے ہوئے زندہ کرو۔ تابوت امام زین العابدین آئے گا، جب مولا زین العابدین کا تابوت چلا بقیہ کی طرف، دیکھو اس وقت جیسا اندھیرا ہے نا، رک جانا بھی ایک جملے کے لیے رک جانا، پھر تابوت انشاءاللہ شبیہ تابوت کو کر دیکھو، اس طرف جیسا اندھیرا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اندھیرا ہے سجاد کی قبر پر۔ جنت البقیع میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، جنت البقیع میں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، جنت البقیع میں مولا کی زیارت کرنے والا نہیں ہے۔ شاید خالی میرا بابا زمانہ بڑا حاضر ہو، سجاد کی قبر پر ماتم کرتے ہوئے مولا سجاد کا جب تابوت چلا، فقط یہ واحد تابوت ہے کہ جو اہل بیت میں شان سے اٹھا۔ 35 سال بیمار کی گریے کا اثر تھا، سارے مدینہ والے آ گئے تھے کہ وہ رونے والا چلا گیا، باپ کو رونے والا چلا گیا، الشام کہنے والا چلا گیا۔ اس سے پہلے جتنے جنازے ہیں نا، دیکھو رسول اللہ کے جنازے میں 7 لوگ تھے اور فاطمہ کے جنازے میں 5 لوگ تھے، رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھ گیا، علی کے جنازے میں ایسے دفن کیا گیا کہ بتایا نہیں گیا کہ قبر کہاں پر ہے۔ بعد میں اہل بیت نے بتایا، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، جانتے ہو حسن کا تو جو کفن تھا وہی سرخ ہو گیا تھا، اور حسین کا تو لاشا اٹھانے والا اے مولا جیسے آپ کے مسائل ہے ویسے کسی کے مسائل ہے، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت میں جو شان سے اٹھا سب تابوت کو کندھا دے رہے تھے، لیکن اپنے دل سے پوچھو کیا اتنے لوگوں کو دیکھ کر سجاد کی روح شاد ہوئی ہوگی، یا تابوت سے مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اے بابا حسین آگے سجاد شرمندہ کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، آج میرے جنازے میں اتنے بابا، لیکن جب میں نے آپ کا جنازہ دیا تھا قبر سے تو ہاتھ برابر کہا تھا میرا سجاد میرے حسین کو میرے حوالے، آئے سجاد آئے سجاد، مولا کا شریعہ تابوت آ رہا ہے، مدینہ میں رونے والا گزر گیا، اپنے مقام سے اترا، تابوت سید سجاد کو کندھا